बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच टीवी उर्दू और मैं हूं आपका होस्ट अदनान राही। इस वक्त मुल्क इंतहाई नाजुक सूरत हाल से गुजर रहा है। इमरान खान ने इम्पोर्टेड हुकूमत को गिराने के लिए जो तूफ़ान तैयार कर लिया है और इम्पोर्टेड हुकूमत किस तरह से बौखलाई हुई है, वो इस तूफ़ान को रोकने के लिए क्या तैयारियां कर रही है, क्या होने वाला है। इदारे भी ख़ुद को सियासत से दूर रखने का ऐलान कर चुके हैं। शहबाज शरीफ इत्तेहादियों से क्या मुशावरत कर रहे हैं। इमरान खान की आज जो एक नई ऑडियो लीक हुई है उसकी क्या हकीकत है। बहुत सारी अहम खबरें हैं, डिटेल्स में आपको बताते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑडियो लीक्स की। इमरान खान की आज एक नई ऑडियो लीक हुई है। AI ऑडियो सिंथेसिस के थ्रू 30 मिनट में ये पता चल गया कि ये ऑडियो भी जाली है, यानी मुख्तलिफ क्लिप्स को जोड़कर अपने मतलब का मौक़िफ़ साबित करने की कोशिश की गई है। एक क्लिप में वो नंबर्स की बात कर रहे हैं, एक में उन्होंने कहा कि 5 तो मैंने ख़रीदे हुए हैं। क्या ख़रीदे हुए हैं ये नहीं बताया। क्लिप्स लीक करने वाले का मतलब ये था, वो ये साबित करने की कोशिश कर रहा था कि इमरान खान ने भी MNAs ख़रीदे हैं। ये जो हॉर्स ट्रेडिंग की इतनी मुखालफत करता है, ये ख़ुद भी ये काम करता रहा, लेकिन इमरान खान के क्लिप्स से कहीं भी ये साबित नहीं होता कि उन्होंने कोई MNAs ख़रीदे हैं। इस ऑडियो में पहले तो ऐसा कुछ है नहीं कि जिससे ये साबित हो, लेकिन चले आपका मतलब ये है कि उन्होंने भी ये किया तो हम मान लेते हैं। हम मान लेते हैं कि इमरान खान ने भी MNAs को ख़रीदा है। सवाल करते हैं कि कहाँ है। अगर उन्होंने MNAs ख़रीदे हैं तो वो MNAs हैं कहाँ। इमरान खान को कई इन्वेस्टर्स ने ऑफ़र की, यहाँ तक कि एक मुल्क ने ऑफ़र की कि हम हॉर्स ट्रेडिंग में सारा पैसा लगाकर आपके नंबर पूरे करते हैं। इमरान खान ने इनकार कर दिया कि आज मैं इनकी वजह से अपनी हुकूमत बचाऊंगा, आज इनकी ये बात मानूं तो कल इनकी कई बातें मानना पड़ेंगी जो मुल्क या कौम के मफाद में नहीं होंगी। ये होता है एक सच्चा और मुहिब वतन लीडर। अब बात करते हैं कि पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा अपना दौरा अमेरिका मुकम्मल करके वतन वापस आ गए हैं। जनरल बाजवा ने इस दौरे के दौरान अमेरिका के आला ओहदेदारान के साथ मुलाकातें की। ज़राए के मुताबिक जनरल बाजवा ने चीन, अफ़गानिस्तान और भारत पर भी बातचीत की। जनरल बाजवा ने पाक अमेरिका ताल्लुकात में बेहतरी, दो तरफ़ा तिजारत और सरमायाकारी पर जोर दिया। साथ ही उन्होंने बताया कि वो तनाज़ाई कश्मीर का भी जल्द हल चाहते हैं। लेकिन इस दौरे की जो सबसे ख़ास बात थी वो ये है कि जब जनरल बाजवा ने वाशिंगटन में पाकिस्तानी सफारत खाने में दिए गए ज़ोहराने से खिताब करते हुए ऐलान किया कि मैं अपने वादे पर कारबंद हूँ। मुसल्लह अफ़वाज ख़ुद को सियासत से दूर कर चुकी हैं और अब दूर ही रहना चाहती हैं। और दूसरी बात उन्होंने ये की कि मैं अपनी मुद्दत पूरी होने पर रिटायरमेंट लूँगा, यानी कोई एक्सटेंशन नहीं। अब जनरल बाजवा के इस बयान पर इम्पोर्टेड हुकूमत में तो हलचल मची है, उस पर आगे चलकर बात करते हैं। पहले आपको ये बताते हैं कि अमेरिका पर इस बयान का क्या असर हो सकता है। अब इस पर मुख्तलिफ तज्ज़िये हो रहे हैं। क्या ये बयान अमेरिका में खड़े होकर इसलिए दिया गया कि अमेरिका को मैसेज जाए कि अब हमसे कोई उम्मीद ना रखना कि हम किसी का तख्ता उल्टेंगे या किसी को इक़्तिदार दिलाएंगे, क्योंकि अगर ये खेल ख़त्म ना हुआ तो अमेरिका क्या हमेशा हमसे इस किस्म के मुतालबात करता रहेगा। क्या मुल्क में कुछ ऐसा होने जा रहा है कि अमेरिका का जो पसंदीदा इम्पोर्टेड टोला है उसका तख्ता उलटने वाला है, जिसकी वजह से अमेरिका से प्रेशर आ सकता है और अमेरिका को पहले ही बता दिया गया कि हमें कुछ ना कहना। या अगर इलेक्शन होते हैं और फिर इमरान खान वापस आता है और फिर से अमेरिका मुदाखलत की कोशिश करता है, या फिर अमेरिका को इसलिए मैसेज दिया गया कि लॉन्ग मार्च या उससे पहले ही इमरान खान अपने दम पर वापस आ जाता है तो हमसे उम्मीद ना रखना, क्योंकि हमारा सियासत से कोई लेना देना नहीं है। तो ये जनरल बाजवा ने उनकी तरफ से एक बड़ा खड़ाक था जो अमेरिका ने भी सुन लिया और यहाँ भी सब ने सुन लिया कि जो करना है आपस में करो और फौज से कोई उम्मीद ना रखो। अगर अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात रखने हैं तो हुकूमत से बातचीत करो। और दूसरा ये कि पाकिस्तान में हुकूमत किसकी होगी ये फ़ैसला सिर्फ आवाम का होगा, क्योंकि नाज़रीन हम दुनिया के उन 7-8 ममालिक में से हैं जो एटमी ताकत रखते हैं और मुस्लिम दुनिया के 57 ममालिक में से हम वो वाहिद मुल्क हैं जो एटमी पावर है।
کیا ہم خود مختاری کی بات نہیں کر سکتے؟ کیا ہمیں یہ حق نہیں ہے؟ کیا ہم سب سے پہلے اپنی عوام کے فائدے کی بات نہیں کر سکتے؟ جب ساری دنیا یہ کام کر سکتی ہے تو پاکستان جیسی ایٹمی طاقت یہ کام کیوں نہیں کر سکتی؟ اب ماضی کو بھلانا ہوگا اور دنیا کو بتانا ہوگا کہ ہم ایک آزاد اور خود مختار جمہوریت ہیں۔ تو جنرل باجوہ کے اس بیان پر داد دینی ہوگی۔ عمران خان نے اس پر یہ کہا کہ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کون آرمی چیف آ رہا ہے کون جا رہا ہے، میں نے اس امپورٹڈ حکومت کو اٹھا کر باہر پھینکنا ہے، اٹھا کر پھینکنا ہے۔ یہ بات عمران خان نے بڑی خطرناک کی، اور وہ پلان بھی نہیں بتا رہے، شاہ محمود قریشی تک کو بھی نہیں بتایا۔ خیر اس پر آگے چل کر بات کرتے ہیں۔ فواد چودھری نے آرمی چیف کے بیان پر کہا کہ یہ سب کہنے سے نہیں ہوگا کہ ایک دن کہہ دیا کہ سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے تو سیاست سے تعلق ختم ہو جائے گا۔ یہ عملاً دکھانا ہوگا، کم از کم 2 سے 3 سال تک ہم دیکھیں گے کہ فوج مداخلت نہیں کر رہی، میڈیا آزاد ہے، اس کے بعد یہ کہہ سکیں گے کہ فوج کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں۔ اب ناظرین یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ فوج کبھی بھی سیاست میں ملوث نہیں تھی۔ آپ کے سامنے جتنی بھی مثالیں ہیں وہ کچھ شخصیات کی ہیں جن کا تعلق فوج سے تھا، اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ فوج سیاست میں ملوث ہے۔ اور پچھلے کچھ عرصے میں جو کچھ ہوا پاکستان میں، اس سے دنیا میں ایک بہت غلط تاثر گیا ہے کہ پاکستان کی فوج اس سب میں انوالوڈ ہے، اور اس کی بہت بڑی ذمہ دار یہ امپورٹڈ حکومت بھی ہے۔ وہ اقتدار میں آنے کے بعد بھی اداروں کے خلاف بولنے سے باز نہیں آئے۔ جاوید لطیف نے کھل کر کہا کہ ہم تو آنا بھی نہیں چاہتے تھے، ہمیں زبردستی اقتدار میں بٹھایا گیا، یہ اتنے لالی پاپ لے کر بیٹھے ہوئے تھے۔ خرم دستگیر نے کہا، اور بلاول بھٹو نے تو انٹرنیشنل پلیٹ فارمز پر بیٹھ کر کہا کہ فوج ابھی بھی عمران خان کو سپورٹ کر رہی ہے۔ جبکہ عمران خان سے جب جرمن ٹی وی نے انٹرویو میں پوچھا کہ آپ امریکہ پر الزام لگا رہے ہیں، آپ کو تو جنرل باجوہ نے ہٹایا ہے، تو عمران خان نے انکار کیا۔ تو اینکر نے کہا کہ آپ کے اس بیان سے لگ رہا ہے کہ آپ ڈر رہے ہیں۔ تو عمران خان نے کہا اگر تم مجھے تھوڑا سا بھی جانتے ہو، تھوڑا سا بھی میرے بارے میں پڑھا ہے، تو تم یہ بھی جانتے ہوگے کہ عمران خان ڈرتا نہیں ہے۔ لیکن ہاں، ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ ہمارا ملک کن مشکلات سے دوچار ہے، چاروں طرف سے ہمیں خطرہ ہے۔ ایسے میں ہمیں ایک مضبوط فوج کی ضرورت ہے، تو ہم ایسی کوئی بات بھی نہیں کریں گے جس سے ہماری فوج کمزور ہو سکے۔ تو یہ ہوتا ہے ایک محب وطن لیڈر۔ باقی اس ملک میں جو غلط ہو رہا ہے اس کے خلاف آواز اٹھانا تو ہر ایک کا حق ہے۔ اس سب کے بعد اتحادیوں کی ایک میٹنگ ہوتی ہے، سب کے رنگ اڑے ہوئے ہوتے ہیں، اور کوئی بیچ میں فیک سمائل بھی دے رہا ہوتا ہے۔ شہباز شریف پریشان تھے کہ عمران خان میرا تختہ الٹنے آ رہا ہے، اور پھر جنرل باجوہ نے بھی یہ اعلان کر دیا ہے کہ فوج کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں۔ تو اب کیا کیا جائے؟ کیا ہمیں خود ہی حکومت کا خاتمہ کر دینا چاہیے؟ کیونکہ حکومت میں رہنا بھی مشکل ہو گیا ہے۔ لیکن اگر حکومت گئی تو پھر ہمارے پاس کون سی طاقت رہ جائے گی سروائیول کے لیے؟ عوامی طاقت تو ساری عمران خان کے پاس ہے۔ فضل الرحمان نے شہباز شریف سے کہا کہ عمران خان کو کچل دو۔ فضل الرحمان، آپ جانتے ہیں کہ کچھ بھی ہو جائے انہیں اقتدار میں حصہ چاہیے، وہ کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں، وہ اقتدار سے الگ نہیں رہ سکتے۔ اور اس کے علاوہ بھی چند ایسے لوگ ہیں جو شہباز شریف کے ساتھ، بلکہ جو مسلسل نون لیگ کے ساتھ کر رہے ہیں، اس سے نون لیگ کو نقصان ہو رہا ہے۔ گورنر راج کی بھی بات ہو رہی ہے۔ اب ناظرین، ایک ایسی حکومت جو ایک ووٹ پر ٹکی ہوئی ہے، وہ گورنر راج کی بات کیسے کر سکتی ہے؟ اور پھر ریزن بھی کیا ہے؟ آپ عوام سے ان کا جمہوری حق کیسے چھین سکتے ہیں؟ ریزن یہ ہے کہ عوام اپنا جمہوری حق مانگنے آ رہی ہے، عوام آپ کو قبول نہیں کرتی تو احتجاج ان کا حق ہے۔ آپ زبردستی کریں گے جو 25 مئی کو کی تھی۔ 25 مئی کو عمران خان کو نہیں پتا تھا کہ آپ اس حد تک جا سکتے ہیں کہ اپنی ہی عوام پر ظلم کریں۔ آج عمران خان یہ بات جانتا ہے اور وہ اس کے مطابق پلان بنا کر آ رہا ہے۔ اور وہ کیسا پلان ہوگا جس کا عمران خان نے کسی کو بھی نہیں بتایا، اپنے قریبی سے قریبی ساتھیوں کو بھی نہیں بتایا۔ اور جیسا کہ ہم نے آپ کو شروع میں بتایا کہ عمران خان کہہ رہے ہیں کہ میں اس امپورٹڈ حکومت کو اٹھا کر باہر پھینکوں گا۔ اور اس پر پھر رانا ثناء اللہ جو بڑی بڑی بھڑکے مار رہے تھے کہ لانگ مارچ ہوئی تو میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا، لانگ مارچ کا سنتے ہی ریڈ زون کی سیکیورٹی کے لیے انہوں نے فوج طلب کر لی۔ باقاعدہ مشقیں ہو رہی ہیں کہ عوام کو کیسے روکنا ہے، جیسے عوام نہ ہو کوئی دشمن ملک کی فوج ہو۔ باقاعدہ تیاریاں ہو رہی ہیں امپورٹڈ حکومت کی طرف سے عوام پر جبر کرنے کی۔
جو لوگ عوام کو اکٹھا کر سکتے ہیں ان کی گرفتاریاں شروع ہو چکی ہیں۔ پی ٹی آئی کے بانی رہنما حامد زمان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ سینیٹر سیف اللہ نیازی جو پی ٹی آئی کے چیف کوارڈینیٹر ہیں انہیں گرفتار کر لیا گیا ہے، اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ سینٹ سے گرفتار کیا گیا ہے۔ یہ جو پارلیمان کے تقدس کی باتیں کرتے ہیں، انہوں نے سینیٹر سیف اللہ نیازی کو پارلیمان سے گرفتار کیا، اور پھر میڈیا پر پروپیگنڈا ہوا کہ ایف آئی اے نے گرفتار کیا ہے۔ ایف آئی اے کے چیئرمین سامنے آ گئے، انہوں نے کہا کہ ہم نے تو کوئی گرفتار نہیں کیا۔ پھر رانا ثنا آئے اور انہوں نے کہا کہ یہ حفاظتی طور پر گرفتاری کی گئی ہے، کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ شخص مجرم ہے اور جرم ثابت ہونے سے پہلے بھاگ نہ جائے۔ آپ لوگوں کے تو جرم ثابت ہوئے ہیں اور آپ لوگ اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں، دوسروں پر آپ کو شک ہے کہ وہ مجرم ہے اور آپ نے پہلے سے حفاظتی گرفتاری کر لی ہے۔ آپ کھل کر کیوں نہیں مان لیتے کہ کام پہ ٹانگ رہی ہیں؟ اور پھر ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ عمران خان 25,000 لوگ بھی نہیں لا سکتا۔ اگر 25,000 لوگ آ رہے ہیں تو پھر آپ نے فوج کیوں طلب کی؟ آپ تو کہتے تھے کہ 20 لاکھ لوگوں کو میں اکیلا دیکھ لوں گا۔ یہی مقصد ہے ان کا کہ فوج اور عوام آمنے سامنے آ جائیں۔ اگر 25,000 لوگوں کی آپ بات کر رہے ہیں تو آپ کو شرم آنی چاہیے، کیونکہ 50 لاکھ لوگ تو وہ ہیں جو آپ کے آنے سے بے روزگار ہوئے ہیں، جو انڈسٹریز میں کام کرتے تھے اور وہ انڈسٹریز آپ کے آنے سے بند ہوئی ہیں۔ کیا ان 50 لاکھ لوگوں میں سے 10 لاکھ لوگ بھی نہیں آئیں گے؟ اور پھر یہ کسان تو ہوش کے ناخن نے عوام سے بڑی طاقت کوئی بھی نہیں ہوتی۔ اگر آپ نے ذرا سی بھی ہسٹری پڑھی ہو تو آپ کو اس بات کا پتہ ہو۔ ناظرین، آپ کی سب کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرتے رہیں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور ویڈیوز پسند آئیں تو انہیں لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ میسیجز پہنچتے رہیں۔